العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستقيم ملجأ العالمين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين ونذراه بمقدمه ابتداء عجل الله تعالى على جهر الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب عقوبهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرين. صلى الله عليه وسلم. گزارش ایک رسول اللہ رسول مبارک توحید کے مرحوم صدر حسین علی حسین علی کرمالی، مرحوم فضا حسین بھائی کرمالی، مرحوم کرمالی بھائی علی بھائی مرحومہ شہر بانو بھائی کرمالی، مرحوم امجد حسین بھارتیہ، مرحومہ شہر بانو بھائی اللہ حسین پٹیل، مرحوم شاہبان علی حسن علی مونیا، مرحومہ شعبہ بھائی احمد الولیا، مرحوم علی محمد بھائی اولاد کی اولیا اور تمام موجود و موجود. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ میدان قیامت میں آخرت میں نقصان اٹھانے والوں کو. ہماری زندگی دنیا میں منحصر نہیں ہے. ہماری یہ دنیا کی زندگی ایک مقدمہ ہے کسی اور بڑی زندگی. یہ زندگی ہمیں جو دی گئی ہے اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کا روزہ زندگی گزار کر کے ایک اچھی زندگی کی طرف چلے جائیں. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں جانا ہے وہاں جو کچھ ہے ہمیں خود یہیں سے لے کر کے جانا ہے. وہاں کوئی مارکیٹ نہیں. دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک وہ بچہ جو بالکل لاوارث پیدا ہو، اس کے باپ کا پتہ نہ ہو، مرنے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی ماں کا انتقال ہو جائے، تب بھی کوئی نہ کوئی اس کو پال ضرور دے، کوئی نہ اس کو بڑا ضرور کر دیتا. وہ بچہ سڑک پر نہیں پھینکا جاتا.
کوئی آرگنائزیشن، کوئی شخص، کوئی افراد کسی نہ کسی صورت اس بچے کو باندھ دیتے ہیں اور بچہ بڑا ہو جاتا ہے. لیکن میدان قیامت کا مسئلہ یہ ہے، وہاں ہے تو ساری چیزیں موجود، دنیا کی ساری آسائش، ساری آرام کی چیزیں وہاں موجود ہیں، کوئی چیز وہاں کم نہیں ہے، اور سب چیزیں فری آف کاسٹ موجود ہیں. آپ کو کسی بھی چیز کی ایک نیا پیسہ قیمت چکانی نہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے آپ کو تیاری یہیں سے کر کے جانا پڑے. اگر آپ یہاں سے بکنگ کرا کے گئے ہیں تو وہاں آپ کو انٹری ملے گی، اور اگر آپ نے یہاں سے بکنگ نہیں کرائی ہے تو آپ کو انٹری ملے گی نہیں. کوئی آدمی اپنے گھر میں جگہ دے گا نہیں. یہاں جو باتیں میں آپ کے عرض کروں گا، اگر آپ تک بات پہنچ جائے، ہمیں جو چیز یہاں سے لے کے جانی ہے اس پہ دو چیزیں چاہیے. آپ اگر گھر بنانا چاہتے ہیں، محل بنانا چاہتے ہیں، حویلی بنانا چاہتے ہیں، اس میں ایک ہوتی ہے زمین جس پر آپ گھر بناتے ہیں، اور ایک ہوتی دیواریں گھر کی جو گھر بنتا ہے. اگر آپ کے پاس پیسے بہت ہے لیکن زمین نہیں ہے، آپ گھر نہیں بنا. گھر بنانے کے لیے آپ پاس زمین ہونا چاہیے، اور گھر بنانے کے بعد اس کو ڈیکوریشن کے الگ سے کام چاہیے. تو زمین، گھر اور اس کا ڈیکوریشن. ہمیں جنت میں جانے کے لیے پہلے زمین چاہیے، پھر وہاں مکان کی دیواریں چاہیے، پھر وہاں کا ڈیکوریشن چاہیے. اگر کسی کے پاس زمین ہے ہی نہیں اور سارا مٹیریل آپ کو موجود ہے، اینٹیں موجود ہے، لوہا موجود، آپ بنائیں گے کیا؟ ڈیکوریشن کے سارے سامان موجود ہیں، گھر ہی نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا؟ تو آپ کو زمین چاہیے. زمین ہوگی تو مکان بنے گا، زمین ہوگی تو چیز ہوگی. تو وہ چیز جو قیامت میں جنت میں ہمارے لیے زمین فراہم کرے گی، وہ ہمارے عقیدے کا صحیح ہونا ہے. اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو زمین ہم کو جنت میں ملے گی، اور اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ہمیں زمین جنت میں ملنے والی نہیں. اور عقیدے کا مسئلہ یہ ہے، عقیدے اور عمل میں ایک بڑا فرق ہے، اس پر آپ غور کریں. ہم لوگ عام طور سے عمل پر بہت زور دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے. کبھی ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا، میں الیکشن کیا ہے تو الیکشن کی روشنائی کنڈلی پر لگی، وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر آدمی مطلب پوچھتا بھائی روشنائی لگنے کے بعد وضو ہوگا یا وضو نہیں ہوگا؟ وضو کا تو مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ، تیمم کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، سفر کا مسئلہ، یہ بہت سارے مسئلے پوچھے جاتے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے، آدمی کا اعمال صحیح بجا لانا چاہیے. لیکن ایک چیز آپ غور کریں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. فرض کیے کسی آدمی کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی، غلطی سے، کوتاہی سے، غفلت سے، کسی بنا پر صحیح چھوٹ گئی نمازیں اس کی، تو روزے اس کا جوانی میں نہیں رکھتے، واجبات ادا نہیں کیے، اور اعمال کا ایک ایسا حصہ ہے جو اس نے انجام
نہیں دیا اور زندگی میں چھوڑ کے چلا گیا، آیا اس اعمال کی ریکوری ممکن ہے یا نہیں؟ اگر اس نے قضا نمازیں چھوڑ دی ہے تو یہ قضا نمازیں ادا ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، تو قضا نمازیں ادا کر سکتی نہیں کر سکتی؟ دو اچھے مل گئے، دوستوں نے ادا کر دی، یہ قضا نماز ادا ہو سکتی ہے نہیں ادا ہو سکتی؟ چاہے ایک دن کی قضا ہو، چاہے ایک سال کی قضا ہو، چاہے زندگی بھر کی قضا ہو، قضا نماز ادا ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ روزے ادا ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ زندگی میں حج واجب فرض نہیں کیا، اولاد یہ حج واجب ادا کرا سکتی نہیں کرا سکتی؟ لیکن اگر ایک آدمی دنیا سے چلا گیا اور اس کے عقیدے میں کوئی خرابی رہ گئی تو دنیا کی کوئی چیز اس کے عقیدے کو کریکٹ کرا سکتی ہے؟ اس کو ایڈٹ کرا سکتی ہے؟ اس میں کریکشن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے تو کیا اس کا بیٹا توحید پر کتاب لکھ کر کے باپ کے عقیدے کو ٹھیک کرا سکتا ہے؟ عقیدہ امامت درست نہیں ہے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کے عقیدہ امامت کو درست کرا سکتی ہے؟ چلا گیا وہ چلا گیا، اور اگر عقیدہ پرفیکٹ نہیں ہے تو جنت میں انٹری کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں طور سے اعمال کی بحث زیادہ ہوتی ہے، عقیدے کی بحث کم ہوتی ہے۔ ہم عقیدے کے بارے میں بحث کم کرتے ہیں، توحید کے بارے میں ہماری بحث کم ہوتی ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے؟ اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہائی اسکول پاس ہے اور ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کیا، دونوں کی سیلری، دونوں کی علمی، دونوں کے ویلیو میں فرق ہے، فرق نہیں ہے۔ ہائی اسکول والے کو سیلری کم ملے گی، پی ایچ ڈی والے کو سیلری کم ملے گی، کیوں؟ اس کے پاس علم ہے۔ تو جس طرح سے علم دونوں 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ہائی اسکول والا بھی 8 گھنٹے کر رہا ہے، یہ بھی کام کر رہا ہے، بلکہ ہائی اسکول والا 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد اتنا نہیں کماتا جتنا پی ایچ ڈی والا 4 گھنٹے میں کما لیتا ہے۔ جتنا 2 گھنٹے میں یہ کما لیتا ہوں، مہینے میں نہیں کماتا۔ اس کی قیمت کس نے بڑھائی؟ اس کی نالج ہے، اس کے علم ہے۔ تو جس طرح سے علم انسان کی قیمت بڑھاتا ہے، اسی طرح سے صحیح عقیدہ عمل کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ غور کریں، یہی 2 رکعت نماز صبح کی جو ہم پڑھتے، امام بھی یہی پڑھتے تھے، خدا پڑھتے، یہی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی سورہ الحمد، یہی سورہ انا انزلنا، یہی رکوع، یہی سجدہ، یہی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہی قنوت، یہی تشہد. ہم بھی تسبیح پڑھتے تھے، امام بھی تسبیح پڑھتے تھے، لیکن دونوں کی نماز کا وقت نہیں کہ یہ الگ ہے. یہی الحمد تو ہے. آپ یہ نہیں کرتے کہ صاحب آپ کے دوا میں تک آپ اوریجنل دوا کھا رہے ہیں، ڈپلیکیٹ کھا رہے ہیں. آپ جو گھی کھا رہے ہیں مسئلہ اصلی کھا رہے ہیں، ہم ایسے ہی کیمیکل والا کھا رہے ہیں. سب نہیں. یہی صورت ہے، یہی الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی الرحمن الرحیم ہے، یہی مالک یوم الدین ہے. لیکن ہمارے الحمدللہ رب العالمین کی کوئی قیمت نہیں ہے. ان کی ایک بسم اللہ کی بڑی قیمت ہے. قیمت کیسے بڑھی؟ قیمت بسم اللہ سے نہیں بڑھی، قیمت معرفت سے بڑھی. جتنی معرفت یعنی جتنا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا عمل کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنا عقیدہ کمزور ہوگا، اتنا عمل کی قیمت کم ہوگی. اہل بیت نے جو عقیدے پر زور دیا ہے وہ بلا وجہ نہیں دیا. کہتے تھے کہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا تمہاری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. آپ غور کریں، میں آپ سے عرض کروں، آپ دیکھیں کس طرح سے عقیدہ اچھا اثر کرتا ہے. توحید کی چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں. اب ایک سلمان مرحمت فرمائے. اس چھوٹے سے واقعے کو دیکھیں گے کہ معرفت کہاں تک ہے. جناب موسیٰ کے علیہ السلام کے ساتھ جو قوم تھی بنی اسرائیل، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتی تھی نہیں پڑھتی تھی؟ اللہ کو مانتی تھی یہ نہیں مانتی تھی؟ مانتی تھی. نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، اللہ کا گھر ہے، اللہ پر ایمان رکھتی تھی. جناب موسیٰ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتی تھی، جناب موسیٰ کی باتوں پر عمل کرتی تھی. کس خدا پر جناب موسیٰ کی قوم ایمان رکھتی تھی، اسی خدا کو جناب موسیٰ بھی مانتے تھے نہیں مانتے. جو اللہ جناب موسیٰ کا تھا وہی اللہ تو جناب موسیٰ کی قوم کا تھا ہی نہیں تھا. دونوں ایک ہی اللہ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے. ان کا عقیدہ اللہ پر تھا اور قوم کا عقیدہ بھی اللہ پر تھا. لیکن جناب موسیٰ کی معرفت میں اور جناب موسیٰ کے عقیدے میں اور قوم کے عقیدے میں بڑا فرق تھا. دونوں اللہ کو مان رہے تھے. وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، لیکن معرفت میں بڑا فرق تھا. آپ کہتے ہیں جب فرعون نے جناب موسیٰ کے قوم کا پیچھا کیا اور خدا حکم سے جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل آئے اور رات بھر چلتے رہے، دوڑتے رہے اور آخر میں کہاں پہنچے؟ دریا کے کنارے. اب جب صبح ہوئی، روشنی پھیلی اور قوم نے منہ کے دیکھا تو دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے. فرعون اپنا پورا لشکر لے کے آ رہا ہے. آگے دریا ہے، رک جاتے ہیں تو لشکر مارے گا، آگے بڑھتے ہیں تو
فرق ہو جائیں گے. ادھر بھی موت ادھر بھی موت. رکے تب بھی مارے گئے, آگے بڑھے تب بھی مارے گئے. خدا کو مانتے تو ہی مانتے. پوری قوم پریشان. جب قوم نے فرعون کے لشکر کو دیکھا کہ مدرکون ہم تو پکڑے گئے, ہم تو مارے گئے, ہماری تو جان گئی, رکیں گے اب ان کو آگے بڑھنا ہے نہیں کہ آگے دریا ہے. اب فرعون لشکر قریب سے قریب چلا رہا. جیسے جیسے لشکر قریب آ رہا ہے ویسے جناب موسیٰ کی قوم پریشان سے پریشان تر ہوتی چلی جا رہی ہے. جناب موسیٰ مطمئن کھڑے. قوم کہتی ہے مارے گئے پکڑے گئے. جناب موسیٰ کہتے کلا ہرگز نہیں. دونوں ایک ہی پوزیشن پہ, ایک ہی جگہ دونوں کھڑے. ایک کہہ رہا ہم پکڑے گئے مارے گئے, اور کہ کلا ہرگز نہیں. کیا اتنا معیا ربی سیدی, میرے ساتھ میرا خدا ہے وہ راستہ دکھا دے گا. یہ بھروسہ جناب موسیٰ کو کیسے پیدا ہوا؟ اگر میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور میں اللہ کے کہنے سے نکلا ہوں تو ممکن ہی نہیں ہے دشمن مجھ پر قابو پا سکے. انما یا ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدین, وہ ضرور راستہ نکالے گا. ارے جملہ کہو, جب کسی نبی کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو اچھے عقیدے کے ساتھ ساتھ کمزور عقیدے والے بھی نجات پا جاتے ہیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم آج بھی ایک امام رکھتے ہیں. ہم اس امام کے ذہن میں کچے عقیدے والے بھی نکل جائیں گے. وہ بتائیں جن کے سامنے دریا ہے, کوئی موسیٰ جن کے پاس نہیں ہے. رہنما رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں, جب خدا راستہ دکھاتا ہے تو خدا وہاں راستہ دکھاتا ہے جہاں راستہ نہیں ہوتا. اگر خدا نے صحرا میں راستہ دکھا دیا ہوتا تو پتہ چلتا سریا خدا نے صحرا میں راستہ نہیں دکھایا, خدا نے دریا میں راستہ دکھایا. جہاں راستہ نہیں تھا وہاں دکھایا. تو جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اس کو وہاں راستہ ملتا ہے جہاں راستہ نہیں ہوتا. اور یہاں ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ خدا کا کام ہے جہاں کسی کو نجات دلاتا وہیں کسی کو ڈبوتا بھی. خدا نے دریا میں جناب موسیٰ کو راستہ دکھایا اور اسی دریا میں فرعون کو ڈبو دیا. یعنی ایک ہی چیز کسی کے لیے رحمت بنتی ہے اور ایک ہی چیز کسی کے لیے ہلاکت کا. رحمت اس کے لیے بنتی ہے جو اللہ کی طرف سے امام رکھتا ہے, عذاب اس کے لیے بنتا ہے جس کا کوئی امام نہیں. اب اور یہ معرفت تھی ہے نہیں, جتنی یہ معرفت بڑھتی جائے گی خدا تک اتنا انسان کا دل بنتا. میں خدا میرا اللہ ہے, وہ مجھے تانا نہیں چھوڑ. خدا نے ایسا مجھے تانا نہیں چھوڑ. اور یہ آپ اسلام میں دیکھ لیجیے,
حال میں رسول خدا کے ساتھ اور لوگ ہیں یا نہیں؟ دشمن رسول اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے نہیں ڈھونڈ رہا ہے؟ جن کو ڈھونڈ رہا ہے وہ مطمئن بیٹھے ہیں اور جن کو نہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ رو رہے ہیں. دشمن تو رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا نا. رسول اللہ مطمئن ہے اور جن کو لینا دینا نہیں ہے وہ پریشان ہے. لیکن رسول کا اعتماد تھا. یہ اعتماد عقیدے کی بنیاد پر جتنا بڑھے گا اتنا ہمارا دل مضبوط ہوگا. اس لیے قرآن کا تعالیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کی یاد دل کے اطمینان کا سبب نہیں ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے اور آپ کی تلوار کنارے رکھی ہوئی ہے. ایک دشمن جان کا دشمن وہاں سے گزر رہا ہے. پیغمبر اکیلے ہیں, تنہا آرام کر رہے ہیں, کوئی ساتھ نہیں. اکیلے تلوار بغل میں رکھی ہے, دشمن کو کرتا جا کے تلوار اٹھا لیتا اور تلوار تان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا بتاؤ محمد تم کو کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ کوئی ہے بچانے والا؟ تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے نا. تلوار تھی میں نے لے لی. ہم لوگ ہوتے ہیں پھر کہہ رہے بھائی جو غلطی ہو گئی بعد میں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, کانپتے ہانپتے کچھ کرتے رہے کیا ہوا کیسے بلائیں گے, تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, پیڑ کی نیچے چھپتے. یہ کون بچائے گا تم کو؟ میرا خدا بچا. جیسے ہی پیغمبر نے کہا میرا خدا بچائے گا اس کے یہاں سے تلوار چھوٹ گئی. پیغمبر نے اڑ کے تلوار اٹھ گیا, پھر تمہیں کون بچائے گا؟ تو جو خدا کل جناب موسیٰ کو نجات دلا رہا تھا, جو خدا کل پیغمبر کی مدد کر رہا, آج بھی وہی خدا موجود ہے. اسی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے تک کل موجود. من يتوکل علی اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, من يتوکل علی اللہ فهو حسبہ. قرآن کی من يتوکل علی اللہ فهو حسبہ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے, دوسری چیز کی ضرورت ہے. من يتوکل علی اللہ فهو حسبہ. اللہ کے اپنے امور خدا کے حوالے کرتے ہیں. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنے امور اللہ کے حوالے کر رہا ہوں, اللہ لوگوں کو دیکھنے والا تھا. یہ کیا ہوگا؟ معرفت وقتی ذریعے. اس معرفت کے لیے ہم کو محنت کرنا چاہیے, مشقت کرنا چاہیے, بھیک مانگنا چاہیے, دعا پڑھنا چاہیے. کہ مشکلات میں بھی ہم کو گھبرانا نہیں. میرا خدا ہے, میرا خدا مجھ کو چھوڑے گا نہیں, میرا خدا مجھے اکیلے نہیں چھوڑے گا. سارے دشمن ایک طرف ہو جائیں, میرا ایک خدا میری مدد کرے گا. میں اکیلا نہیں ہوں, میں اپنی خوش پر خدا رکھتا ہوں. میرا عقیدہ خدا پر, خدا مجھے شفا بھی دے گا, وہ خدا مجھے عطا کرے گا. زیادہ وقت آپ نہیں لینا چاہتا. جتنا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہمارا دل مضبوط ہوگا, اتنا ہمارا ٹینشن دور ہوگا. خدا ہے ضرور سوچیں جو صبح ہو پکڑے نہیں, وہ صبح وہ خدا جو مجھے رات میں سونے کے بعد صبح زندہ اٹھا سکتا ہے, وہی میری مشکلات کی صبح حل کر سکتا ہے.
جب خود سے اٹھتا ہوں کوئی سلا دیتا ہے کہ اٹھا دیتا ہے، تو جو سلا رہا ہے اٹھا رہا ہے وہی مجھے بچائے گا۔ خدا کا بھروسہ، یہ بھروسہ آپ دیکھیں اہل بیت کے آپ کو بھروسہ دے، یہ بھروسہ آپ کو کربلا والوں کے، اگر آپ کو اللہ دیکھنا ہے تو آپ کربلا والوں کے نظر آنا ہے کہ نہایت مشکلات کے باوجود سر جھکا نہیں، لہجے میں لچک پیدا ہوئی نہیں، کسی طرح کی شرمندگی کا احساس نہیں، اور ایک بچے کا عقیدہ مضبوط۔ امام حسین کی بات چھوڑ دیجیے تو معصوم بزرگ افسر بتائیں، آپ کسی ایسی عورت سے پوچھیں جس کے بھائی مارے گئے ہوں، جس کے بھتیجے مارے گئے ہوں، جس کے بیٹے مارے گئے ہوں، جس کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا، جس کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہوں، جس کے خیمے جلا دیے گئے ہوں، جس کے ورثاء کی لاشوں کو دفن نہ کیا گیا ہو، جن کی لاشوں کو پامال کر دیا گیا، آپ اس خاتون سے پوچھیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو وہ صاحب بیان کرے گی نہیں کرے گی؟ میرا بھائی مارا گیا، میرے بھتیجے مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، لیکن اللہ پر معرفت رکھنے والے جب جناب زینب سے یزید نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا، رائے تو اللہ جمیل ہے، میں نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ رائے تو اللہ جمیل ہے، میں نے جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا، جو کچھ میرے بھائی نے کیا اللہ کے ہاتھ میں کیا۔ میرا اکبر مارا گیا تو اللہ کے لیے، میرا عباس مارا گیا تو اللہ کے لیے، میرے بھائی کا لاشا پامال ہوا تو اللہ کے لیے، میرے عزت کے گلے پر تیر لگا تو اللہ کے لیے، میرے سر سے ردائیں چھینی گئیں تو اللہ کے لیے، کوئی اور ہوتا تو شکوہ کرتا کرتا، یہ جو کچھ ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ میرا اکبر جا رہا چلا جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میرے حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے تو ہو۔ میں جملہ کہہ کے بعد دھیرے تمام کرنا چاہتا ہوں، زینب نے اپنے بھائی کا جو لاشا دیکھا ہے، خدا کسی بہن کو ایسا لاشا نہیں۔ آپ غور کر آپ نے منظر دیکھا ہوگا، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر چوٹ آ جاتی ہے تو کوشش کرتے ہیں اس کا زخمی چہرہ اس کے رشتہ داروں کو نہ دکھایا۔ یہ ٹوٹا پھوٹا چہرہ دیکھیں گے زندگی بھر روئیں گے۔ اگر کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو رہتا ہے تو کوشش کرتے ہیں اس کا ٹوٹا ہوا چہرہ، اس کا زخمی بدن نہ دکھائی دے گے۔ لیکن آپ زینب سے پوچھیں، زینب نے کیا دیکھا؟ زینب نے اپنے بھائی کا اڑیا لاشا دیکھا، زینب نے اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھا، اور ایک جملہ بہن کر آپ تک پہنچ جائے، بھائی بہنوں نے اپنے بھائیوں کے جنازے دیکھے ہوں گے، لیکن کسی نے ایسا جنازہ نہ دیکھا ہوگا کہ ایسا جنازہ جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، جس کی لاش پر گھوڑے پامال چلائے گئے تھے۔ آپ غور کریں، جب زینب میدان کربلا میں آئی ہے اور اسے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا ہے تو دیکھا بدن پر سر موجود نہیں ہے، اور جو بدن ہے
وہ بھی گھوڑوں کی ٹانگوں جتنا چور ہو چکا ہے کہ کوئی حضور سلامت ہے زینب نے مدینہ کا رخ کر کے آواز دی نانا آپ کی نماز جنازہ تو آسمان کے فرشتوں نے پڑھائی ہے حسین کربلا کے میدان میں ایسا ہے جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور پاک حکم میں آمادہ پڑا ہوا ہے اس کے بعد بھی زینب آگے بڑھتی ہے اور حسین کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو جمع کرتی ہے میں نہیں کہتا کس دن سے زینب نے اپنے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو جمع کیا ہوگا ٹکڑے ٹکڑے بھائی کے لاش کو جمع کیا اور اس لاش کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کے آواز دینا بڑا تقبل منا ھذا القربان اللہ ہماری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے ازادار زینب دیکھ رہی تھی اور یہی منظر جب سید سجاد نے دیکھا تو بتا دایا گاؤں کے آئی کہنے بیٹا تمہیں کیا ہو گیا تیرے بھٹی اماں دیکھ رہے یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کرے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا اس طرح سے بے گور و کفن پڑا رہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پروردگار